بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں گر گئے، حق ہو گئے، اور نہیں ہے ان کا کوئی مدد کرنے والا۔ پیچھے جن لوگوں کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا انہی کے حوالے سے ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے۔ خاص بات کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات جو دھچکا لگانے والی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پڑھے نہیں، محنت نہ کرے، فیل ہو جائے تو اس کا سال برباد ہوتا ہے، اور پہلے سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھلاڑی ہے، پڑھ نہیں رہا ہے تو یہ فیل ہی ہوگا۔ اس وقت تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، نہ اس بچے کو اور نہ اس بچے سے ریلیٹڈ لوگوں کو، اس لیے کہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا حال اچھا نہیں ہے اور اس کا یہی نتیجہ آنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم ایسا ہو، باصلاحیت ہو، محنت ہو، کرتا ہو، جو کچھ پڑھنے لکھنے کے لیے کرنا چاہیے سب کر رہا ہوں، اور اس نے پیپر بھی اچھا حل کیا ہو، اس کو نمبر ملا بھی ہو، لیکن رزلٹ جب شو کیا جائے تو کہا جائے کہ یہ فیل، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس وقت اس کو بھی اور سننے والوں کو کیا احساس ہوگا؟ اچانک جب اس چیز کا اندازہ ہوگا تو سننے والوں کو بھی تکلیف زیادہ محسوس ہوگی، اور جس کا معاملہ ہے اس کو تو اور زیادہ، لیکن توقع کے خلاف نتیجہ ہے۔ اب ایسا توقع کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ کچھ بیسک تقاضے تھے جن کو پورا نہیں کیا گیا۔ بیسک تقاضے تھے جن کو پورا نہیں کیا گیا۔ اب بیسک تقاضے کیا ہے؟ بیسک تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ایگزام میں بیٹھنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں ان شرطوں کو وہ پورا نہیں کرتا۔ گرچہ وہ بیٹھ گیا، امتحان دے دیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ وہ محفوظ ہوگا۔ فار ایگزامپل، ایگزام کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ کتاب یا کوئی لکھا ہوا مواد لے کے نہیں جانا ہے۔ اب کوئی بھولے سے لے کے چلا گیا ہے، جان بوجھ کے لے کے چلا گیا، اس سے لکھا نہیں، اس کو جو کچھ لکھا معلوم ہے پہلے سے، لیکن اب اس نے اس شرط کو توڑا ہے کہ لے کے چلا گیا، اس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا، تو اس کی کاپی پہ تو نوٹ چڑھ جائے گا، اور نوٹ چڑھنے کے بعد جو اس نے لکھا ہے اس پہ مارکنگ تو دے گا ممتحن، لیکن اس کے باوجود وہ پاس نہیں کہا جائے گا، فیل کر دیا جائے گا، لیکن اس نے شرط پوری نہیں کی۔ ایک محنت کی، اس نے کچھ گین کیا، لیکن ریزلٹ زیرو۔ حبوط کا معنی وہی ہے کہ دنیا میں انسان کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس کی ویلیو بنتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن فائنل نتیجہ جب نکلے تو اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے، گویا وہ اس ویلیو سے گر گیا یا گرا دیا گیا۔ یہ چیز زیادہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے اور زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ
बुरी नीयत के साथ दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं या लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, गोया खुद उनको मुतमईन नहीं है, दूसरों को भी उसकी तरफ नहीं आने देते, उसकी राह में रुकावट बनते हैं, इसलिए उनका जुर्म इतना घिनौना है कि कुछ अगर कार खैर उनकी तरफ से किसी तरह का होता भी है, जैसे मुनाफिकीन हैं, नमाज पढ़ते हैं, कार खैर है, उसकी वैल्यू बनेगी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिखावे की पढ़ते हैं, वैल्यू बज़ाहिर लगेगी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया ये वो लोग हैं कि उनके अमाल दुनिया में भी हक कर लिए गए और आखिरत में भी। अब आखिरत में तो उसकी कदर नहीं होगी, वो तो समझ में आता है, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। दुनिया में हक कर लिए गए कि क्या मतलब होगा, या हक हो गए। असल में जो चीज़ समझने की है वो ये है कि दुनिया में कोई इस तरह दिखावे का अमल करता है या रियाकारी का अमल करता है या धोखा देने का अमल करता है, उसके अपने कुछ मकासद होते हैं, लेकिन जब राज खुल जाता है, जब लोग महसूस कर लेते हैं कि ये मुखलिस नहीं है, तो उसकी इज्जत भी मारी जाती है, उसका वक़ार भी मारा जाता है, उसका वैल्यू और उसकी हैसियत भी मारी जाती है, और लोग ज़ाहिरी अमल की बुनियाद पर अब तक जो वेटेज दे रहे थे वो वेटेज भी कम हो जाता है। जैसे हम किसी पे खूब एतमाद कर रहे हैं लेकिन कभी ये अंदाज़ा हो गया कि ये तो गलत आदमी है, सारा एतमाद ढह गया, अब कुछ नहीं होगा, आगे कभी एतमाद नहीं करेंगे। ये है दुनिया में उन आमाल का हक होना कि ज़ाहिरन तो उसका बेहतर नतीजा निकलना चाहिए था, उनका मकसद पूरा होना चाहिए था, लेकिन दुनिया में भी पूरा नहीं होता अमूमन। वक्ती तौर पर कुछ हो जाए, लेकिन रेगुलर उसको उसका फ़ायदा मिल जाएगा ये मुमकिन नहीं। अब आगे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता किसी उनका जो कुछ किया धरा है वो ज़ाया होता है, बल्कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मसला दरपेश हो तो न दुनिया में कोई उन पर एतमाद करता है, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, और न आखिरत में कोई उसकी सिफारिश के लिए आगे बढ़ेगा। उसे कहा गया वमा लहुम मिन नासिरीन, उनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब, क्या तुमने देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था। अब किताब का एक हिस्सा दिया गया था, यहाँ किताब से मुराद क्या है और हिस्सा से मुराद क्या है। बात हो रही है पिछले अहले किताब के हवाले से। क्या तुमने देखा या नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, अलम तरा, तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें दिया गया एक हिस्सा किताब में से। ये मुहावरतन ये बात कही गई है। कौन सी? क्योंकि खुली आंखों से तो आदमी देखेगा नहीं, वो पिछली बातें हैं। असल में बात हो रही है जो लोग मौजूद हैं उनके तर्ज अमल के हवाले से ना, उन्हीं के साथ रहते सहते हैं तो वो तो नज़र आ रहे हैं, उनके सारे करतूत नज़र आ रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए कहा जा रहा है कि उनके पास किताब भी है, बज़ाहिर वो दावा भी करते हैं, उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, लेकिन उसके ज़रिए जो तब्दीली आनी चाहिए वो तब्दीली नहीं आ रही है ना। तो क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा कि उनके ज़रिए तब्दीली आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही है, ऐसा क्यों है, ये असल समझाना है। ये तो पैराए बयान है, ठीक। तो यहाँ पर अहले किताब के हवाले से बात हो रही है, और अहले किताब में से जिसको भी जितना दिया गया है, कहा जा रहा है एक हिस्सा। अब किताब से मुराद उनको जो किताब दी गई है उसका एक हिस्सा का मतलब है कि उसका एक हद तक इल्म रखने वाले, और अगर किताब से मुराद ये ले लौहे महफूज क्या ले, तो उसी में से पिछली आसमानी किताबें भी नाजिल होती रही हैं, और हमारे पास जो किताब आई है वो भी वहीं से नाजिल हुई है। तो लौहे किताब, लौहे महफूज में से एक हिस्सा जो तौरेत था, एक हिस्सा जो इंजील था, एक हिस्सा जो ज़बूर था, एक हिस्सा जो सौफ़ इब्राहिम था, वो उनको दिया गया था।
وہ ان کو ملا. اب اس کتاب کے ملنے کے بعد ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، پکارا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف. اب یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد بعض لوگ قرآن بھی لیتے ہیں، بعض لوگ خود انہی کی مذہبی کتاب لیتے ہیں جو ان کو دی گئی تھی، جو ان کے حصے میں آئی تھی، ان کی طرف پکارا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی کے مطابق فیصلہ کرو کہ تمہارے یہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اختلاف کھڑا ہوتا ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. اب اس حوالے سے ایک قصہ ہے، قصہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو عبارت ہے وہ صرف یہ ہے کہ کوئی معاملہ ہے، اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے، اپنی ثوابدید سے، سوجھ بوجھ سے، اپنی عقل سے کرنے کے بجائے مطالبہ یہ ہے کہ جو تمہاری کتاب میں احکامات الہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرو. یا اگر کسی اور سے کروانا چاہتے ہو تو اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے. جن کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، جن کے درمیان کوئی اختلاف ہے، صاحب ایمان ہونے کا یہی تقاضا ہے. تم بھی ایمان کے دعوے دار ہو اور جن کا معاملہ ہے وہ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. ان کو تو احکامات الہی کے مطابق فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور فیصلہ کرانا چاہیے. لیکن اگر اس میں سے کوئی اپنے کسی خاص مقصد کے تناظر میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرانا چاہتا، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں خاندان میں جھگڑا ہو جاتا ہے زمین کے بٹوارے میں یا جائیداد کے بٹوارے میں یا میاں بیوی کے تعلقات میں، تو گاڑی اٹکنے کا ڈر ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، عدالت میں فیصلہ ہوگا، انڈین قانون کے تحت فیصلہ ہوگا. وہاں نیت گڑبڑ ہوتی ہے. اگر کتاب سے مراد تورات لی جا رہی ہے ہاں. یا کوئی بھی ایک کتاب، ہاں تو پوری تورات دی گئی ان کو یا پوری زبور دی گئی، ہاں، تو نصیباً کیوں آیا؟ اصل میں جب تورات لیں گے جی تو نصیباً کا مطلب میں نے بتایا لوح محفوظ سے ایک حصہ، تو نصیب ہی پوری کتاب تورات ہو جائے گی، تو نصیب ہی پر انجیل ہو جائے گی. اگر ہم من الکتاب سے لوح محفوظ لیں گے، لیکن اگر من الکتاب سے جو ان کے پاس کتاب نازل ہوئی توریت زبور انجیل وغیرہ میں، تو نصیباً سے مراد اس میں سے جتنا ان کے پاس بچا ہوا ہے، جو اس لیے کہ وہاں تو تحریف ہو چکی ہے، ٹیمپرڈ ہو گیا. تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں علم غلم بھی ہے، تو جتنا ہے وہ مراد ہو جائے گا. نصیباً سے مراد یعنی جو ابھی ان کے حصے میں ہے، جو بچے. ٹھیک ہے. ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ کیا کہتا ہے، اس سے پیٹ پھیرتا ہے. وہم موردون، اور وہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اگر اس کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہماری گرفت ہوگی، اس لیے وہ دائیں بائیں دوسری راہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو الفاظ کے لحاظ سے مفہوم ہے. تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ کسی نے کچھ غلط کیا، اس غلط کا فیصلہ انہوں نے مزید غلط سنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بڑے نے کیا تھا ان کو بچانے کے لیے. اب یہ ہوا کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، مقدمہ حضور کے پاس جانا چاہیے، حضور جو فیصلہ کریں وہ مانا جائے گا. حضور نے جو فیصلہ ان کی کتاب میں تھا اس کے لحاظ سے سنا دیا. اب یہ زنا کے حوالے سے بھی مثال آتی ہے، دوسرے مسائل کے حوالے سے بھی مثال آتی ہے، روایات کئی طرح کی ہے نا. تو اب وہ ہے یہ کہ حضور نے جب وہ فیصلہ سنا دیا وہ بھی ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس فیصلے کے لحاظ سے جو زانی ہے اس کو رجم کیا جانا چاہیے، اور جن کے خلاف فیصلہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب میں ایسا نہیں ہے. اب یہ کہا گیا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ تمہاری کتاب میں ایسا نہیں ہے تو لاؤ کتاب، اور جو تمہارے یہاں کتاب کا جانکار ہے اس کو لے کر کے آؤ. انہوں نے اپنے لحاظ سے بتایا کہ فلاں ہمارے کتاب کا سب سے بڑا جانکار ہے عالم، اس کو لے کر کے آئے.
اللہ کے رسول بیٹھے، اللہ کے رسول کو تو پہلے سے معلوم تھا، لیکن احتیاطی طور پر جو اہل کتاب میں سے پڑھے لکھے لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے بھی بعض صحابہ وہاں ساتھ بیٹھے۔ اب اس عالم نے سنانا شروع کیا کہاں پر زنا کی سزا یا دوسرے جرائم کی سزا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جہاں یہ تھا کہ رجم کیا جائے گا وہ چھوڑ کر کے پڑھا۔ تو جو صحابی اہل کتاب میں سے ایمان لائے انہوں نے کہا دیکھیے یہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ جانتے تھے عبرانی زبان، ہاں وہ جانتے تھے، وہ بھی عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ چھوڑ دیا ہے، دیکھیے عبارت میں یہ ہے یا نہیں۔ تب جا کر کے بہرحال قہراً جبراً تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں وہاں بھی یہی سزا ہے، لیکن اب دوسرا پیترا کیا، ہمیں محمد کا فیصلہ قبول نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب محمد کا فیصلہ مانیں گے تب تو رجم کیا جائے گا، لیکن ان کے یہاں اپنا جو روایتی چلا آ رہا ہے جس میں انہوں نے رجم کو چھپا رکھا ہے اور بڑے لوگوں کے لیے اس کو نافذ نہیں کرتے۔ جیسے زنا کی سزا مار دینا ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، لیکن کوئی برہمن ذات کا کرے تو اس کو نہیں کرتے، اور مصری ذات کا کرے تو مار دیتے۔ تو وہ بیماری بڑی ذات میں یا بڑے لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، یہاں بھی تھی وہاں بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے اور نہیں مانا۔ اسی طرح اشارہ ہے ثم یتولی فریق منہم وہم موردون۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس تماش کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے، ان کی سزا، ان کی درگت یا ان کا بھگتان کیا ہونا چاہیے؟ کبھی سوچا، کبھی اندازہ لگایا؟ اگر کوئی اتنا بگڑ جائے تو اللہ کا کوڑا اس پہ برسنا چاہیے یا نہیں؟ ہے نا؟ ٹھیک، لیکن یہ جو لوگ یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں وہ گرچہ اللہ کے کوڑا برسائے جانے کے مستحق ہیں، لیکن اس کے باوجود خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگلی آیت میں وہی بتایا گیا ہے، کیا؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یعنی وہ جو اس طرح سے کنلی کاٹ جاتے ہیں یہ سوچ کے حامل ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہم پہ کوڑا نہیں برسے گا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر چند دنوں۔ اب چند دنوں کا مطلب کیا ہے؟ اگر پکڑے بھی جائیں گے تو کچھ دن کے لیے، کچھ دن کے لیے۔ لفظ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، لیکن ان کی اپنی تشریح میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بڑا گناہ اگر کیا ہے زندگی میں تو ایک، اور وہ صرف چند دن۔ کیا؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بچڑا بنا کر کے پوجا تھا وہ بڑا گناہ ہم نے کیا تھا، اس کی سزا اگر دی گئی تو جتنے دن ہم نے بچڑے کو پوجا تھا اتنے دن، اور وہ پوجا کتنے دن تھا؟ 60 دن، 40 دن، اس لیے کہ 40 دن کے لیے بلایا گیا تھا، کوئی بڑھا دیا گیا تھا، تو کسی میں 40 کسی میں 60 اس طرح سے ہے۔ تو ان کی تھنکنگ یہ کہ وہی ایک جرم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے، کرے گا، اس کے علاوہ جو اور ساری چیزیں ہیں وہ سب تو معاف۔ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے لیے تو اللہ کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو یعقوب کی اولاد میں ہوگا وہ سب معزز ہیں اور سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اس طرح کے تصورات جب ہوں گے تو اس طرح کی برائیوں سے وہ رکنے کی یا بعد آنے کی یا اس طرح کی حرکت سے دور رہنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ان کی کتابوں میں یہ تھا کیا کیا؟ کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بخشائے؟ یس، ان کی کتابوں میں آج بھی ہے
کی کتابوں میں آج بھی ہے جو تحریف کر کے انہوں نے ایڈ کیا ہے نا. تو یہاں ایام معدودات سے ایسے لفظی معنی تو ہے چند دن، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو ایسے چند دن یا وہ ایک تصور پایا جاتا ہے اتنے دن جتنے دن گناہ کیے ہے نا. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین کے سلسلے میں اس چیز میں جو انہوں نے گڑھ لیا ہے. یعنی اس طرح کے خیالات تصورات ہے نا جو انہوں نے گڑھ لیے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ یوں ہی بخش دے گا اور تھوڑی بہت سزا بھی دی تو اتنا سہ لیں گے، اس کے بعد تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہی ہے. اس تھنکنگ کی وجہ سے اس طرح کے معاملات میں وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. یہ تصور تو ہمارے یہاں بھی ہے. ہاں، تو جن کے ذہنوں میں ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی ڈھیٹ ہے، وہ بھی ایسے ہی ڈھیٹ ہے اور وہ بھی ویسے ہی غلط ہے. تھوڑا نہ ہے کہ ہاں ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے. ہمارے یہاں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، سوچتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، وہ سب غلط ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر کی خرابیوں میں مبتلا بھی رہتے ہیں. اور پوری عرس، پوری قوالی، پورا ناچ گانا اور پورا کیا کہتے ہیں قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا اسی تھنکنگ کا نتیجہ ہے نا. ایسا کر لو سب معاف ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ناچ گانا صحیح ہے. کوئی کہتا ہے جتنے بریلوی کرتے ہیں کوئی نہیں کہتا ناچ گانا صحیح، لیکن جا کے کرتے بند نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایسا ہے نا کہ جو مسلمان ہیں تو جہنم میں اگر ڈالے گئے ہاں ہاں تو کچھ دنوں کے بعد نکالے جائیں گے وہاں سے. بالکل ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن سمجھنے کا فرق ہے نا. ہم مسلمان جس کو سمجھتے ہیں اس کو قانون کے پیمانے پہ مسلمان سمجھتے ہیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ قانون کے پیمانے پر. اور اس قانون کے پیمانے پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کا مستحق ہے. اللہ کے ہاں قانونی مسلمان کا مسئلہ نہیں درپیش ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو حقیقی مسلمان کا مسئلہ درپیش ہوگا. اب حقیقی ایمان اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہے تو اس کی قدر ہے نا. آخر احادیث بھی یہ تو ہے. ایک صحابی ایسے بھی گزرے ایک وقت کی نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی لیکن جہاد کیا شہید ہو گئے، جنت میں گئے. ہے یا نہیں؟ اتنا ہی عمل ان کے لیے جنت کی گارنٹی بن گیا. پوری زندگی بگڑے رہے، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، لیکن یہ چند لمحات ایمان کے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے. یہ رہتا کہ ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا. یہ لوگوں کی تشریح ہے. جی وہی میں کہنا چاہتا ہوں. اگر اس تشریح کو مان لیا جائے تو قرآن کی اس آیت کو باہر نکالنا پڑے گا. ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین بھی تو قانون کے دائرے میں مسلمان ہی ہوتے ہیں. جی ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی مانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ منافقین عام جہنمیوں کے مقابلے میں جہنم کی اور سب سے نچلی سطح میں ہوں گے. یعنی ان کو سخت سزا اور بری سزا دی جائے گی. قانون تو وہ بھی مسلمان ہی ہیں. تو وہ بھی مسلمان، ان کو بھی وہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن ان کے نکلنے کا کہیں تذکرہ نہیں اور الٹے ان کی سخت سزا کا تذکرہ ہے ان کے اس بگاڑ کی وجہ سے. تو وہ بات جو پھر جماعت میں ایسے کیسے آتا ہے کہ ہر کلمہ گو جنت میں آگے یا پیچھے جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سفارش کریں گے. ہاں ہر کلمہ گو جائے گا، لیکن کلمے کی صداقت اور کلمے کے تقاضے کو پورا کیا ہو تو چاہے چند لمحے، چاہے میں نے مثال دی نا کہ ایک صحابی نے صداقت کے ساتھ شہادت پیش کی چند لمحے ہی،
कलमा गो वो थे, जाएंगे जन्नत में, बशारत है उनके लिए, है ना। लेकिन हम जिस कानूनी कलमा गो की बात करते हैं उनके बारे में हम गारंटी देने की पोजीशन में नहीं। अगर वाकई इखलास होगा किसी कलमा गो में तो अल्लाह के यहाँ किसी का इखलास ज़ाया नहीं होगा, जाएगा वो। जैसे आज के मुसलमान हैं, हाँ हफ्ता में जुमा पढ़ लिए हाँ हाँ और गोश्त खा लिए, हाँ हाँ वो मुसलमान है। हाँ इनके बारे में लोगों का तस्वुर है कि ये हाँ। जहन्नम में कुछ दिन तक रहेंगे, फिर हाँ। जन्नत में डाले जाएंगे। देखने की चीज असल ये है कि ये सिर्फ जुमा की नमाज और गोश्त खा लेना ये अमल भी रस्मन है, रिवाजन है या इखलासन है। रस्मन हाँ, अगर रस्मन है तो उसकी वैल्यू तो नहीं होगी, अगर इखलासन है बिल्कुल हो सकती है। ये रस्मन ही तस्वर किया जाएगा ना, इसलिए कि 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे, हाँ नहीं जाते और जुमा में पूरा मोहल्ला जाता है हाँ तो नहीं जाएंगे तो मोहल्ले से हम अलग हो गए, हाँ। तो रस्मन ही तो हुआ। ठीक है, ये सब फैसले अल्लाह ताला करेगा हर एक की कैफियत देख करके, हम ही को फैसला कर देना जरूरी नहीं है ना। लेकिन हम उसूली बात कह सकते हैं कि अगर इखलासन है अल्लाह उसकी कदरदानी करेगा, लेकिन अगर इखलासन नहीं है, रस्मन है, रियान है, तो फिर अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं है। वरना फ़वाइदुल लिल मुसल्लीन क्यों कहा जाता है, तबाही है मुसल्लियों के लिए। तो वो बात अपनी जगह उसूल की शक्ल में तो दुरुस्त है, लेकिन उसको चिस्पा हम कर दें हर बिगड़े मुसलमान पर, ये हमारा काम नहीं, ये अल्लाह तय करेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने तय कर दिया तो गोया गारंटी है जन्नत की, जबकि किसी के लिए कोई गारंटी जन्नत की नहीं। जिसके लिए जन्नत की गारंटी थी उनकी भी सोच ये थी कि पता नहीं हमारा ना अंजाम क्या होगा। हज़रत उमर के बारे में तो है ना, अगर एक आदमी के बारे में कहा गया कि सब लोग गए जन्नत में, वो एक आदमी नहीं जाएगा, तो मुझे ये अंदेशा हो कि कहीं वो फर्ज मैं ही तो नहीं हूँ। और अगर ये कहा गया कि सब लोग जहन्नम में गए, एक आदमी जन्नत में जाएगा, तो मुझे ये उम्मीद होगी कि वो एक आदमी मैं भी हो सकता हूँ। जिनको गारंटी मिली थी उनका तो सोचने का अंदाज ये था, और हमारा और आपका सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं जो हमारा इख्तियार है। बस समझने की चीज ये ठीक। तो वह गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, उन्हें धोखे में डाल दिया है उनके दीन के सिलसिले में उस चीज में जो उन्होंने गढ़ा है। और वही हाल हमारे यहाँ है, हम तरह तरह के तसव्वुरात बना लिए हैं, उसकी बुनियाद पर धोखे में है कि हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। हालांकि पार वार लगने वाला अमली तौर पर नहीं है, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की क्राइटेरिया दूसरे हैं। आगे अल्लाह ताला खुद कह रहा है, फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, बस कैसा हाल होगा, क्या अंजाम होगा जब हम जमा करेंगे उनको उस दिन ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं। यानी वो दिन या महाला आने वाला है, ये जमा किए जाने वाले हैं, हिसाब किताब होने वाला है। उस वक्त क्या हाल होगा उसके बारे में सोचो, उसके बारे में फिक्र करो। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया है। अगर सही किया है तो सही, गलत किया है तो गलत। अल्लाह के यहाँ तो वो सब जायज़ा लिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं किसी ने गलत किया है तो उसको इनाम दे दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है ना। और ऐसा भी नहीं होने वाला है किसी ने सही किया है तो उसको महरूम कर दिया जाएगा। ला युज़लमून, हर एक को उसके कमाई के लिहाज से पूरा पूरा दिया जाएगा। अब उसके बाद आगे एक बात कही जा रही है, बात बज़ाहिर उसूली है लेकिन एक खास पते मंजर से कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? कुल, कह दो इनसे, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, मालिकल मुल्क, इक़्तिदार का मालिक, तुतिल मुल्क का मन तशाओ, इक़्तिदार देता है जिसे चाहता है,
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور اقتدار چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر۔ یہ تو آیت ہے کا ترجمہ ہے، لیکن یہ بات کہی کیوں گئی، سکھائی کیوں گئی، بتائی کیوں گئی؟ کہو، بتا دو، اعلان کر دو، سمجھا دو، جو بھی آپ مفہوم دینا چاہیں۔ یہ بھی دعا ہے دعا؟ مولانا یہ اللہم کے بارے میں پہلے مجھ کو بتا دیجیے۔ ہاں بتا دیتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیے کہ یہ بات کہی کیوں گئی، یہ دعا سکھائی کیوں گئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ بگاڑ کا سارا ٹھیکرا جو ٹوٹتا ہے وہ اس پر کہ آپ کو بھروسہ کس پر، اللہ پر، اس کی قدرت پر، اس کے اختیار پر، یا اللہ کے علاوہ کسی اور پر۔ سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ شفاعت کے تصور پہ جیتے ہیں، جو لوگ اولیاء پرستی کے تصور پہ جیتے ہیں، ان کی تھنکنگ کیا ہوتی؟ یہ اولیاء اور یہ شفاعت کرنے والے، چاہے وہ رسول ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، یہ لوگ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ گویا ان پہ بھروسہ ہے، ان سے امید ہے، ان سے توقع ہے۔ اسی تھنکنگ کی وجہ سے سارا بگاڑ آتا ہے۔ یا اس پہ بھروسہ ہے کہ ہم کو کچھ خصوصی اسٹیٹس حاصل ہے، نسبت جو ہوتی ہے، جو اہل کتاب سمجھتے تھے کہ ہم کو کچھ خصوصی اسٹیٹس حاصل ہے، تو اللہ کے پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اس اسٹیٹس پہ بھروسہ تھا کہ اس اسٹیٹس سے ہمارا کام چل جائے گا، اس مقام اور مرتبے سے ہمارا کام چل جائے گا۔ اس تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چکر میں مت پڑو، اقتدار کا کلی سینٹر یا کلی مرکز یا کلی پاور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ہر چیز پر وہی قدرت رکھتا ہے۔ تو اگر اس کو چھوڑ کر کے تم کسی اور پہ بھروسہ کر رہے ہو تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس سے باہر آؤ، اس سے نکلنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ اصلاً ان کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ساری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وہی جس کو چاہے دے، وہی جس کو چاہے نہ دے، تو ہم اسی سے مانگیں اور اس کا حق ادا کریں، تو امید ہے کہ ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا۔ یہ ہے سیکوینس، یہ ہے سیاق سے اس کا جوڑ۔ اب ان کا ایک ٹیکنیکل سوال ہے۔ کیا ہے؟ ٹیکنیکل سوال ہے، اللہم کیا ہے؟ ٹیکنیکل سوال اللہم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ اے اللہ۔ اور ہم نے پڑھا یہ ہے عربی میں کہ اے کے لیے یا لاتے ہیں، یا اللہ، اے اللہ۔ جو یا اللہ کا معنی ہے وہی اللہم کا معنی ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو اللہم یا اللہ کا معنی ہے وہی اللہم کا معنی ہے۔ اب ان کا سوال جو اصل ہے کہ یہ کون سا اصول ہوا؟ یا تو ایک اصول ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرجل، یا ولد، کچھ بھی کہتے ہیں، اے کا معنی لیتے ہیں، لیکن اس میں یا نہیں آیا پھر بھی اے کا معنی آ رہا ہے۔ اور اللہ لفظ تو ٹھیک ہے، اللہ کو ہم پکار رہے ہیں اس لیے اللہ ہے، لیکن یہ ہمہ کیا بنا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ ان کا جو سوال ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، یہی ہے۔ امت سے اے کا مفہوم نکل رہے ہیں۔ ہاں، تو اب ہم کو اور آپ کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ
کہ ایک چیز ہوتی ہے اصول، یا اللہ، یا ایھا الرجل، یا ایھا النبی، یا ولد، یہ سب اصول ہیں، اور عام طور سے اصول پر یہ ساری چیزیں پوری اترتی ہیں۔ اللہم اصول نہیں ہے۔ آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اللہم کا معنی اے اللہ ملے گا، اور ساتھ ہی یہ نوٹ بھی لکھا ہوا ملے گا کہ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کے آپ ہما بڑھا دیں اور کہہ دیں اے فلاں، جیسے نبی ہما، کیا کہہ دیں؟ ان نبی ہما، یا نبی ہما، اے نبی، رجل ہما، اے آدمی، ولد ہما، اے لڑکے، اس طرح سے آپ کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ ہے نا؟ تو یہ جو انداز ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ جو پیٹرن ہے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کہ بولتے ایسے ہیں اور معنی وہی یا اللہ والا لیتے ہیں۔ جب یہ اصول سے ہٹ کے تب تو یہ مستثنا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ مستثنا ہو گیا۔ سیدھا سادہ جواب تو ہمارے علماء کرام یہ دیتے ہیں، سیدھا سادہ جواب ہمارے علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ یہ اصول سے ہٹ کر کے ایک اسپیشل شکل ہے، لیکن اس کے آگے ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنے گرامر کے یا قواعد کے اصول ہوتے ہیں وہ سب پہلے نہیں بنتے، وہ سب بنتے ہیں بعد میں، اور زبان ڈیولپ ہوتی ہے پہلے۔ اب ہماری اردو زبان جو ڈیولپ ہوئی ہے، نئی زبانوں میں شمار ہوتا ہے، مغلوں کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے، اس سے پہلے اردو زبان نہیں تھی، ہے نا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہوئے مسلم فوجیوں اور ہندوستانی فوجیوں کے ملاپ میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال میں ایک نئی شکل بن گئی، کچھ باہر کی زبان کچھ ہندوستانی زبان مل کر کے، اور وہ اردو بن گئی، اس لیے کہ اردو کے معنی ہوتے ہیں لشکر کے، اور اردو تو نام بعد میں پڑا ہے، پہلے اس کو اردو معلیٰ کہتے تھے۔ اردو معلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ کمان کی لشکر ہے اس کی زبان ہے، یہ صرف وہاں بولی جاتی تھی، عام لوگوں میں نہیں بولی جاتی تھی، دھیرے دھیرے وہ پھیل کر کے عام لوگوں میں بولی جانے لگی، اور معلیٰ لفظ اڑ گیا، اس لیے کہ جن کے لشکر میں یہ رائج تھی ان کا لشکر ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب آپ اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو یہ ملے گا کہ یہ زبان تو ڈیولپ ہو گئی، اس کے جو اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ بعد میں بنے، یہ نہیں کہ پہلے اصول قواعد بنے اس کے بعد زبان ڈیولپ کی گئی۔ ہر زبان کا یہی سسٹم، عموماً ہر زبان کا حال یہی ہوتا ہے۔ اب جب زبان ڈیولپ ہوتی ہے تو اس زبان میں جیسی ضرورت ہو اس کے لحاظ سے لوگ کچھ بھی بناتے ہیں، بولتے ہیں۔ زبان کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو اپنی بات سمجھا دیں، جیسے سمجھ جائے بس وہی زبان ہے، جیسے سمجھ جائے، الٹا بول کے سیدھا بول کر کے جیسے سمجھ جائے۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں غیر ملک میں، وہاں کی زبان نہیں جانتے، تو اب جس طرح سے بھی وہ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں، سمجھا دیتے، وہی زبان ہوتی ہے، چاہے وہ الٹی ہو، سیدھی ہو، غلط ہو، صحیح ہو، ہے نا؟ اب وہی زبان اور ڈیولپ ہوتے ہوتے اس کے اصول قواعد بنتے ہیں، تو اس کرائٹیریا پہ جو پوری اترتی ہے وہ ایک معقول، بہتر اور ادیبانہ زبان سمجھی جاتی ہے، باقی عوامی زبان سمجھی جاتی ہے۔ باقی کیا ہوتی ہے؟ عوامی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیجئے کہ پورے ہندوستان میں مسلمان اردو بولتے ہیں، ریئر کیرلا وغیرہ میں چھوڑ دیجیے آپ، ہے نا؟ لیکن ہر جگہ کی اردو ایک جیسی ہے۔ لیکن اگر لکھنا ہو، معیاری اردو ایک معیاری اردو کا تو ایک معیار ہے، ایک کرائٹیریا ہے، ایک اصول ہے، اس کے تقاضے ہیں، لیکن اسی میں جو مختلف علاقائی الفاظ ہیں وہ بھی گھس بیٹھ کر کے چلتے رہتے ہیں۔ اس کو بولی بولتے ہیں نا، ہاں، اس کو آپ بولی بولیں، جو چاہے بولیں، لیکن وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ وہی حال اس لفظ اللہم کا ہے کہ عربی زبان میں یہ پہلے سے یوز ہو رہا تھا، اے اللہ کے مفہوم کے لیے،
जब उसूल बना तो उमूमी जो इस्तेमाल था या से, उसको तो उसूल की शक्ल दे दी गई, और इसको अल्लाह ही के लिए आमतौर से ऐसे यूज़ होता था, इसलिए इसको अल्लाह के लिए ख़ास कर दिया गया। तो इसको हम किसी कवायद पे तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको आप उस ज़बान से निकाल भी नहीं सकते, इसलिए कि राइज है, हर एक समझ रहा है, हर एक उसको उसका वो मफहूम ले रहा है। ठीक, कुछ समझ में आया? हाँ, और जब वो उसूल से हट के है तो बात ही खत्म बात ही है। खत्म हो गई। तो थोड़ा डिक्शनरी कभी खोल करके कि जब कहीं रुकावट आती है। लेकिन मैं इस पर आपसे भी 2-3 मरतबा पूछा और बहुत तहकीक किया, हाँ, कहीं से जवाब नहीं मिला। हाँ, और एक बताए मुझको ये कि यह अल्लाहुम्मा नहीं है हाँ, असलन, हाँ, असलन ये है अल्लाहुम्मी। हाँ, हाँ, बोलो। वहाँ पर आ रहा है कि ऐ मेरे, हाँ, ऐ मेरे अल्लाह। हाँ, हाँ। नहीं तो सवाल है कि अल्लाह लफ्ज़ तो हो गया, जी, अब मी माने मेरा तो होता नहीं अरबी में भी। या अब मीम कहाँ से आया? दूसरा मीम मीम में कहाँ से आया? तब तो जो ये कह रहे हैं कि मेरा का माना अगर है, ज़मीर का ले रहे हुम तो भी माना नहीं बन रहा। तो भी नहीं बनता है। तो वो सब तावील बराए तावील है। जो ये कहते हैं ना कि असलन अल्लाह उम्मी है, या है मेरा का माना अदा करने के लिए है ना, वो एक तावील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तावील में जान नहीं, इसलिए कि अल्लाह मारफा है, मारफा के कभी ज़मीर की तरफ मुदाफ हो ही नहीं सकता अरबी कायदे से, है ना। और अगर याद की तरफ मुदाफ हो भी रहा है तो बीच में ये मीम कहाँ से आया, उसका क्या माना, फिर भी सवाल बाकी रह जाएगा। इसलिए इस तावील में कोई बहुत जान नहीं है। ऐसी बहुत सारी तावीलें लोगों ने की है, मैं जानता हूँ। ये एक तावील है, इसके अलावा भी और तावील है, लेकिन उस तावील के चक्कर में चकराते ही रहोगे, कभी मुतमईन नहीं होगे। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। मैंने कहा ना, लुगत में जब ये है कि ये स्पेशल केस है, तो हम काहे को उस चक्कर में माथापाची करें, कोई नतीजा तो निकलेगा नहीं, माना वही रहेगा, इस्तेमाल वही रहेगा। तो आप 6 महीना पहले क्यों नहीं ये बताए? हाँ, 6 महीना पहले आप क्यों नहीं बताए मुझको ये? असल में तुमने पूछा था चलते फिरते, अब चलते क्लास में भी पूछा था। क्लास में ऐसे जैसे आज बहस हो रही है। नहीं, आप बोले थे कि जब वो लफ्ज आएगा तो बताऊंगा। बताया ना लफ्ज़ आया तो। मैं जानता हूँ, मैंने बताया ना जब लफ्ज़ आया तो, कि क्या है, क्यों है, कैसे है। मेरा इतना वक्त ज़ाया नहीं हुआ होता, मैं कुछ और तलाश किया होता। जी, आगे बताइए। चलिए, तो यहाँ की बात हो गई। अब उसके बाद आगे क्या है, तूलिजुल लैला फिन नहार, अल्लाह की कुदरत की मिसाल दिखाने के लिए आगे कहा जा रहा है कि अल्लाह की कुदरत को समझना है, जरा गौर कर लो। रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, जिंदा से मुर्दे को निकालता है, यानी परिंदे से। परिंदे अंडा देते हैं, परिंदा तो जिंदा है लेकिन अंडा मुर्दा। वतुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और मुर्दे से जिंदा को निकालता है, अंडे से बच्चे निकलते हैं। और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। वतर्ज़ुक़ु मन तशाउ बग़ैर हिसाब, और रोज़ी देता है जिसे चाहता है बेहिसाब। बग़ैर हिसाब पे तो हम लोग बात कर चुके हैं। बेसानो गुमान भी उसका तर्जुमा होता है, अनगिनत भी तर्जुमा होता है, बेहिसाब। अब ये जो बात बताई गई, ये असल अल्लाह की कुदरत के इजहार के लिए बताई गई। ये ऐसा अमल है कि दुनिया की कोई ज़ात ये अमल कर सकती है। दिन को रात में दाखिल कर दे, रात को दिन में दाखिल कर दे, मुर्दा से जिंदा के बना दे, जिंदा से मुर्दा बना दे। सारी तरक्की के बावजूद, सारी सलाहियत के बावजूद, अभी दुनिया के अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा हुई है कि ऐसा करके दिखा। तो इसलिए कुदरत की मिसाल देते हुए एक चीज़ की तरफ इशारा कर दिया गया, ताकि ये न समझा जाए कि कुदरत तो बहुत सारे लोगों के पास है और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह के काम करते रहते हैं। बज़ाहिर लगता है कि उन्हीं के अंदर ये सलाहियत है। सूरज जलाती है, सूरज धूप पहुंचाती है, सूरज पकाती है, करती है ना।
پانی سے کتنے فائدے ہم لوگ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ پانی ہی کر رہی ہے، پانی ہی میں زندگی ہے، لیکن یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر کسی کے پاس ایکسٹرا آرڈنری قدرت ہے تو یہ کر کے دکھا دے جو نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے یہ ساری حقیقت سمجھ لی تو مومنوں کو یہ دیو نہیں دیتا ایسے بگڑے لوگوں سے ان کا یارانہ ہو، ان کی دوستی ہو، اس لیے یہ خطرناک لوگ۔ اسی کو کہا گیا یا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو نہ بنائے ولی دوست، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، یعنی مومنین کو چھوڑ کر کے۔ کافرین اسی لیے معرفہ آیا ہے کیا؟ یس یس، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ ایسا کرے گا یعنی دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ کی جانب سے کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی اس کو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی سرپرستی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کے دشمنوں سے قریب ہو رہا ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، یہاں ایک استثناء رکھا گیا ہے۔ کیا رکھا گیا ہے؟ ایک استثناء، سوائے اس کے کہ تم بچو ان سے بچنا، لفظی معنی ہے تم بچو ان سے بچنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا بچو ان سے بچنا؟ مطلب یہ کہ عملی زندگی میں کبھی ان سے کوئی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، اس خطرے سے بچنے کے لیے، اس خطرے سے بچنے کے لیے وقتی طور پر اگر ہم ان سے کچھ تعلق بناتے ہیں تب تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک ہے خطرے سے بچنے کے لیے اور ایک ہے ان سے کسی طرح کا مفاد حاصل کرنے کے لیے، دونوں میں فرق۔ اس کو اگر پریکٹیکل سمجھنا ہے تو سمجھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم گر گئے، ہم سے بالجبر کلمہ کفر کہلایا جا رہا ہے، تو اب جان کو بچانے کے لیے وقتی طور پہ کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے اگر ہم اپنی جگہ مخلص ہیں تو۔ یہ ہے الا ان تتقوا منہم تقات۔ لیکن آج کل مجھے کرسی مل جائے گی، مجھے اقتدار مل جائے گا، مجھے کیا کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا، اس کے لیے اہل اقتدار سے دوستی گاٹھیں، چاپلوسی کریں۔ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ امید ہے، لالچ ہے۔ کوئی بھی اگر دے گا تو وہ ہم سے کوئی اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی ایسا داتا نہیں اللہ جیسا کہ یوں ہی دے بلا وجہ، ہر ایک اپنے اپنے مفاد کے تحت دیتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ کوئی حکمراں دے گا، کوئی عہدیدار کچھ بھی دے گا، اس سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرے گا، وہ تو خطرے کی بات ہے، اس کا جواب نہیں۔ ٹھیک، اس لیے کہ یہ اصلاً کس تناظر میں اہل کتاب منافقین کو یوز کرتے تھے اور ان پر پیسے خرچ کرتے تھے، راج اور بھید کی بات کے لیے ہے وہ جو بھی، اور پھر اس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس تناظر میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کو ذاتی کوئی خطرہ بڑا لاحق ہو گیا ہے، اس وقت بچنے کے لیے کچھ اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اتنا بڑا خطرہ نہیں لاحق ہوا ہے تو پھر کسی سے دوستی گاٹنا اور کسی کو بڑا تسلیم کرنا، اس کی گنجائش نہیں۔ ایک اور مثال حضور کے زمانے کی مجھے یاد آ رہی ہے، اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوئی اس لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قافلہ بھیجا ہے نا ایک علاقے میں، اب وہ قافلہ پکڑ لیا گیا۔ جب پکڑ لیا گیا تو اب یہ خطرہ تھا کہ وہ سب مار دیے جائیں گے، لیکن جب وہاں کے حکمراں سے بات چیت ہوئی اور ان کو سمجھایا بجھایا گیا تو اس نے اپنے بڑکپن کو تسلیم کرانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ جو مجھے بوسہ دے دے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور کوئی شرط نہیں تھی کہ تم اپنا ایمان چھوڑو، تم یہ کرو وہ کرو، صرف بوسہ دے صرف بوسہ دے دو۔
اب وہاں یہ تھا کہ اگر بوسہ نہیں دیتے ہیں تو سب کے سب مار دیے جائیں گے، تو انہوں نے اپنے اشتہار سے بوسہ دے دیا۔ جب لوٹ کے آئے تو اللہ کے رسول کو پورا واقعہ سنایا۔ تو اب جو کمانڈر تھے، جس صحابی نے بوسہ دیا تھا، ان کی ثوابدید کو کہ انہوں نے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایک معمولی چیز جس میں کوئی شرک اور کفر نہیں ہے، صرف ایک احترام ہے نا، وہ اقدام کر کے سب کو بچا لیا ہے نا۔ آپ نے اس کی توثیق کی اور خود اس کمانڈر کا بوسہ لیا۔ یہ تھا الا ان تتقوا منهم تقات۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، چوکنا کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر کسی اور سے امید وابستہ کر کے ان کے دوستی گانٹنے لگو گے تو سوچ لو کہ اللہ کو ناراض کرو گے، اور اللہ کو ناراض کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے چوکنا رہو، اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ٹھکانا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مر کر کے اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ جب اسی کے پاس پہنچنا ہے تو پھر ادھر ادھر منہ مارنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ایسے رویے سے بچے رہو۔ یہ تو آیت کا مفہوم تھا۔ اس میں ایک خاص چیز ہے جو سمجھنے کی، کہ کافرین کو دوست نہیں بنانے کا مطلب کیا ہے۔ ہم اس سے اخلاق سے بھی پیش نہ آئیں، اس سے تعلق بھی نہ رکھیں، جبکہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ہمارا ہر ایک سے تعلق ہونا چاہیے، غیر مسلم پڑوسی ہو تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اگر اس سے دوستی نہیں کرنی ہے تو یہ سب کریں گے تو دوستی ہی تو ہو گئی ہے۔ کیا یہ چیز جس سے منع کیا گیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا پریکٹیکل، جس سے جنگ چل رہی ہے، جو جس سے جنگ چل رہی ہے اور جس سے جنگ نہیں چل رہی ہو۔ اصل میں دیکھیے، ولایت جس چیز کو کہتے ہیں نا، اولیاء من ایک منٹ دون المومنین۔ ایک منٹ میرا ایک جملہ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے، سوال ہی ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ دوستی اور ولایت کے اندر ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرپرستی کا مفہوم شامل ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا سرپرست ہوتا ہے اور اس کے معاملات میں دخیل ہوتا ہے۔ ولی نے شادی کر دی، ہو جائے گی شادی۔ ولی نے کہہ دیا نہیں کرنی ہے تو شادی روکی جا سکتی ہے نا ولایت۔ ویسے ہی کوئی ہمارا اگر مولا ہے، سرپرست ہے، تو اس کو ہم پہ بہت سارے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے گارجین ہیں، وہ ہمارے معاملات میں دخیل ہوتے ہیں۔ ہمارا خلیفہ ہے، وہ ہمارے معاملات میں دخیل ہوتا ہے۔ تو ولایت کے ساتھ دخل اندازی یا با اثر ہونا شامل ہے۔ تو کسی بھی کافر سے اور کسی بھی مشرک سے ایسا تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا کہ وہ ہمارے معاملات میں دخیل ہو اور وہ ہم پہ با اثر بن جائے۔ ایسا تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو عام انسانی تعلق ہے، مروت ہے، اخلاق ہے، حسن سلوک ہے، یہ تعلق ہر انسان کے ساتھ روا ہے، ان کے ساتھ بھی روا ہے۔ وہ اگر پریشان ان کی مدد کی جائے گی۔ قحط پڑا مکے میں، اللہ کے رسول نے مدینے سے بھیج دیا ہے نا، لیکن وہ ایسی دخل اندازی نہیں تھی، ایسا تعلق نہیں تھا کہ وہ اثر انداز ہو جائیں گے یا وہ کچھ کر لیں گے۔ اصلاً اولیاء بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دخل انداز ہوں، وہ بااثر ہوں، وہ اپنی کوئی بات منوا سکیں۔ ایسا تعلق کسی مومن کے لیے کسی کافر سے رکھنا درست نہیں۔ اور آج کی دنیا میں اگر اس کی مثال سمجھنی ہو تو ہمارا سلمان ہے، جس کا تعلق امریکہ اینڈ کمپنی سے ہے، اور کتنا اثر انداز ہے وہ۔
ایک نیا بھی ہے رضوی جائے. ہاں؟ جو وہ چاہ رہا ہے وہ کر کے دے رہا. دخیل ہی تو ہو گیا ہے. حتیٰ کہ مصر کے معاملے میں 5 کروڑ سے اموالت بھی کروا دی سی سی کی. اتنا دخیل ہے نا. تو اگر اس کو پریکٹیکل آج کے زمانے میں سمجھنا ہو کہ ولایت کیا ہے, ولایت کا اثر کیا ہوتا ہے, تو زندہ مثال ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ کچھ پوچھ رہے تو پوچھ لیجیے.